बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो। आज जी मैं मोहसिन अली आपको हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के मतलब बताऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी और आपको बताते हैं। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह आप एक जलाली बुज़ुर्ग थे और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाऊंगा वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो लोग जो जलाल का मतलब समझते हैं वही लोग इन वाक़यात को समझ सकते हैं। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के शहर हेरात में 11 रबीउल अव्वल 592 हिजरी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, वालदा का नाम बीबी हाजरा था जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा माजिदा आपको अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास पाकपतन लेकर आ गई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी को आपकी खिदमत में पेश किया और फरमाया कि अब आप इसकी तालीम व तरबियत करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे की तरफ देखते हुए फरमाया कि ये बच्चा बड़ा होकर औलिया में नाम पैदा करेगा और दुनिया इससे फैज़ हासिल करेगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद आपको तालीम देना शुरू की और 3 साल के मुख्तसर अरसे में आपने अलूम ज़ाहरी हासिल कर लिए। 3 साल के बाद आपकी वालदा माजिदा भाई को ये कहकर वापस हेरात चली गई कि इसको इल्म बातिनी भी सिखा दें और कोई तकलीफ़ ना होने पाए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बहन के सामने आपको मरीद करके लंगर तकसीम करने का काम आपके सुपुर्द कर दिया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की गो के उम्र कम थी लेकिन फिर भी ये काम नहायत खुश उसलूबी से अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालदा माजिदा ने वापस आकर देखा तो आँखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि मैंने तकसीम लंगर की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद कलेरी से पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि आपने तकसीम लंगर का हुक्म ही मुझे दिया था, ये नहीं कहा था कि खा भी लेना। ये सुनकर मामू जान पर वजद की कैफियत तारी हो गई और फरमाया अलाउद्दीन सबर अस्त। इसी वक्त सीने से लगाकर पता नहीं क्या क्या अता कर दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस कदर शदीद सब्र आज़मा थीं, इन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदों और फाकों से आपकी तबीयत में इस कदर जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की शादी अपने बेटे से करने की बात की तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया अलाउद्दीन को शादी और बीवी का कोई होश नहीं है। लेकिन बहन ना मानी, लेकिन भाई से रिश्ते का इसरार करती रहीं। आखिरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बहन के इसरार करने पर बेटी खतीजा बेगम के रिश्ते की हाँ कर दी और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरे में देखा तो पूछा कि तुम कौन हो। इसके बाद आप हुजरे में दाखिल हुए तो 9 साल हुजरे के अंदर ही थे, ना कुछ खाया ना पिया। 9 बरस के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा आप इस्तग़राक़ के आलम में बेहिस होकर बैठे हैं। आपके कान में
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا تو آپ استغراق لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ پڑھا تو ہوش میں آ گئے۔ مرشد کو سامنے بیٹھا دیکھا تو قدم چومے اور ادا بجا لانے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کو خرقہ خلافت عطا فرمایا، سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دلی کے لیے متعین فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے مہر ثابت کروا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی جمال سے شفقت فرمائی اور مہمان نوازی جب آپ سند لے کر اور پیرے ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ بابا نے آپ پر شفقت گنج فرمائی شکر اور رحمۃ مہمان اللہ نوازی علیہ کی کے حالات اور صحت بابا کے فرید متعلق الدین گفتگو گنج شکر کرتے رحمۃ رہے۔ اللہ علیہ اس کے دوران مغرب کی حالات و نماز صحت کا کے وقت ہو متعلق گیا۔ گفتگو نماز کرتے سے رہے۔ فارغ ہونے اس کے دوران بعد مغرب کی حضرت نماز مخدوم کا صابر وقت ہو کلیری گیا۔ رحمۃ اللہ نماز علیہ سے نے فارغ ہونے دلی کے کی بعد خلافت کے حضرت لیے مخدوم سند صابر حضرت کلیری جمال رحمۃ الدین اللہ کی علیہ خدمت نے میں پیش دلی کی۔ کی مہر خلافت لگانے کے لیے اسی سند وقت حضرت چراغ گل جمال ہو گیا۔ الدین کی خدمت حضرت میں جمال پیش الدین کی۔ ہانسوی نے مہر فرمایا، لگانے کے بھائی لیے چراغ گل اسی ہو وقت گیا، صبح چراغ لگا گل دوں ہو گا، گیا۔ لیکن حضرت آپ نے جمال جواب الدین دیا ہانسوی کہ نے ابھی فرمایا، اسی وقت بھائی دوسرا چراغ گل ہو گیا، چراغ صبح منگوا لگا کر دوں گا، مہر لیکن آپ نے لگائیں جواب دیا کہ ابھی اسی وقت جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوا کر مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ وہ چراغ بھی گل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب صبح لگا لینا۔ اسی وقت حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو وہ روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب مہر لگا دیں۔ حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ رنگ دیکھا تو سند چاک کر دی اور فرمایا کہ تمہارے دم مارنے کی تاب دلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو خاک میں ملا دو گے۔ جواب میں حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں فرمایا، آپ نے میری سند کی خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، اور وجوداً جا کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو سب کچھ بتایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھی اور فرمایا، میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ وہاں تکبر و غرور تباہی کا ایک طوفان برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا ہی کو ہدایت دو اور اسلام کو تقویت دو۔ کلیر اس عہد میں عظیم و شان شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ جادوگر ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تازہ ہوئی ہے۔ فقیر کے حق میں یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا۔ اس میں لکھا کہ میں یہاں نماز اول کے اطمینان قلب کے سکون سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء امرا کے غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط لکھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ دودھ پیو یا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب سن کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد گئے۔ امرا شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو اور بندہ بن کے نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تو ہی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی مسجد زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اللہ سے ویرانی کے کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طوفان پھیل گیا، پورا شہر ویران ہو گیا، بہت سے لوگ مر گئے، جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ نور العارفین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ صابری سلسلہ آپ سے ہی جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سما کا بہت
ذوق تھا، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی سما سنتے ہی ہوا۔ آپ دنیا اور دنیا والوں سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے تھے، ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے ایک مرید حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کس کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا؟ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میرا شمس بھی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے۔ وہ شخص خاموش رہا اور دلی آ کر شیخ المشائخ سے یہ واقعہ سنایا، اور شیخ المشائخ نے فرمایا کہ تم نے کیوں ان کو رنجیدہ کیا؟ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ بے شک انہوں نے درست فرمایا۔ اور مقرب بارگاہ ربانی میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 13 ربیع الاول 993 ہجری کو عین حالت سمع اور وجد میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی آخری آرامگاہ کلیر شریف میں ہے۔ آپ کا مزار شریف 200 سال سے زائد عرصہ زائرین کی نظروں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل میں ہے، جو کوئی بھی مزار کی طرف جاتا بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا۔ اس لیے آپ کے مزار اقدس کے قریب کوئی آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حسب معمول اپنے دادا مرشد حضرت عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف میں جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے دربار شریف میں بھی جھاڑو دے دیا کرو۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ سمجھ سکے کس بزرگ کی آواز ہے، چنانچہ آپ نے مزار شریف میں بیٹھ کر مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس واقعے کے بعد شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ مزار اقدس پر پہنچے، وہاں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کروائی۔ حلوہ شیری کے توشہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن وہاں قیام کیا، مزار اقدس کی حد بندی کی، بانس کے ستون بنا کر، لکڑیوں کی چھت بنا کر مزار اقدس پر سایہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت آپ کی دعا کی بدولت ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار پر حاضری کے لیے آنے جانے لگے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 3 ربیع الاول سے کلیر شریف میں شروع ہو جاتا ہے اور قوال حضرات عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جس میں عقیدت مند گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی کیف و سرور کے ساتھ دنیا اور آخرت کی سربلندی اور سرفرازی سے مالا مال ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کا مزار شریف کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔